تو شادی کو ہوئے چند دن ہی ہوئے، ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تو طلاق ہونے والی ہوگی کہ طلاق ہمیشہ وہاں پر ہوتی ہے زیادہ اور وہ اپنے ماں باپ کے کنٹرول میں ہے۔ تو وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں پل پل کی خبر ملے، تیرے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہیں، یہ تو میرے ساتھ اچھا سلوک ہی نہیں کرتے۔ وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی ہی بات کرتا ہے، پتہ نہیں اپنی بربادی کا بیج بو کے رکھ دیا۔ کیا تم اپنے سسرال رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ کہ والدہ جو ہے وہ مکمل انٹرفیئر کر رہی ہے اپنی بیٹی کی زندگی میں، یہ ہر وقت موبائل پہ جناب لگی رہتی ہے۔ آپ ایک عورت کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ جس دن ہم نے بیٹی کو بیانا ہے نا، سب سے پہلے اپنی بیٹی کا نمبر بلاک کر دینا۔ کیا بہن بہن کو نہیں جانتی ہے تو رشتہ کیوں دے رہی ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ جب دل کب ٹوٹتا ہے، جب پتہ یہ چلے کہ آپ کی بات مانی نہیں جا رہی اور ایک کولڈ وار سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ ایک دم لاوا پھوٹتا ہے۔ کہ جب میرا نکاح ہو رہا تھا، میں اپنی پہلی شادی کی بات کر رہا ہوں، یہ تو ساری چیزیں ہوتی ہیں طلاق کے بعد۔ امی میرے تو بیبی سکن ہے، انہوں نے مجھ سے جناب یہ چائے بنوا لی ہے، یہ تو بڑی خطرناک لڑکا ہے۔ میرے منہ سے یہ لفظ نکل گیا کہ اللہ کا واسطہ ہے، آپ نے بیٹی بیاہ کے دے دیا ہے، اس کا ریموٹ کنٹرول اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ ریموٹ کنٹرول ہے، اب ہم بیٹی بھی واپس لیں گے اور ریموٹ بھی اپنے پاس رکھیں گے۔ مجھ سے جو غلطی ہوگی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے جوش میں جذبے میں آ کے میں نے غصہ دکھا دیا تھا، اور یہ زندگی کا میرا پہلا اور آخری غصہ تھا۔ اس کے بعد عورت گھر کو جہنم بناتی ہے اور جنت بناتی ہے۔ یہ وظیفہ ہے، تم یہ بھی پڑھو اور ساتھ نماز جو ہے وہ قائم کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شاہد بھائی آپ؟ اللہ کا بڑا احسان ہے جی، آپ کیسی ہیں جی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی۔ شاہد بھائی، آپ سے آج ایک میں نے سوال کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتائیے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا لڑکے والوں کا قصور ہے، کیا لڑکے والوں کا قصور ہے؟ یعنی لڑکے اور لڑکی دونوں والوں کا ہی کچھ نہ کچھ قصور ہوگا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، میں اس کے متعلق جو ہے وہ میری جو رائے ہے وہ میری اپنی ذاتی زندگی کے بھی اس میں بہت سارے تجربات شامل ہیں، تو میری رائے سے آپ کو اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن بات ہوتی ہے جو فیکٹ کی بات ہو۔ اگر ہم سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہیں گے تو وہ بات فیکٹ کی ہوتی ہے، نہ کہ یہ کہ میں کسی کی حمایت یا کر رہا ہوں۔ یہ معاملہ واقعی بہت گھمبیر ہوتا جا رہا ہے، اور یقین کریں کہ آج ہی صبح میں اپنی وائف سے یہی بات کر رہا تھا کہ جس طریقے سے بہت سارے کمنٹس آئے، ہمارے واٹس ایپ پہ بھی میسیجز آئے کہ اس طریقے سے طلاق ہونے لگی ہے، تو ابھی تو شادی کو ہوئے چند دن ہی ہوئے، ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تو طلاق ہونے والی ہوگی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو ہم نے بھی ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے چند مہینوں میں، تو یقین کیجئے کہ یہ بڑا لمحہ فکری ہے ہر اس بندے کے لیے جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں، اور اس کے لیے بھی جس کے گھر میں بیٹے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی تو کسی نے کو بیاہ کے لائے گا۔ تو اس معاملے میں اگر میں بات کروں فیکٹ کی، حقیقت کی، تو شاید کسی کو بری لگ جائے، لیکن بات میں وہی کروں گا جو کہ میرے ذہن میں ہے، اور آپ نے مجھے اپنے کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ بات سنیے ذرا غور سے۔ میں نے ان تمام چیزوں میں جب انالیسس کیا ہے نا، جو بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح ہے، یہ ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں، یہ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، اپنے ایکسپیرینس سے یہ بھی اللہ کرے یہ سچ بتائیں کہ طلاق ہمیشہ وہاں پر ہوتی ہے زیادہ، کہاں پر ہوتی ہے؟ وہاں پر جہاں پر یہ والی چیزیں ہوں، یہ فیکٹر ہوں۔ غور سے سنیے گا آپ۔ نمبر ایک، وہ گھر جہاں پر لڑکی جہاں بیاہ کے آئی ہوئی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے کنٹرول میں ہے، یعنی کہ ہوتا کیا ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتی ہیں، جب وہ بیاہ کے بھیج دیتی ہیں نا سسرال میں، تو وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں پل پل کی خبر ملے، ہمیں پل پل کا پتہ چلے، تو وہ ہمیشہ شادی کے بعد وہ فون کر کے پوچھتی رہیں گی کیا ہوا، کیسا ہوا، تیرے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہیں، تیرے ساتھ کیسا چل رہا ہے، کیا تجھ سے یہ کام تو نہیں کرا رہے، بولتے کیسے ہیں۔ اب سنیے، جیسی وہ ماں پوچھتی ہے اپنی بیٹی سے کہ سسرال والے کیسا سلوک کر رہے ہیں، تو وہ ماں کے جو ہے وہ حمایت حاصل کرنے کے لیے، سمپیتھی گین کرنے کے لیے وہ وہاں جھوٹ بھی بول دے گی کہ ماما یہ تو میرے ساتھ اچھا سلوک ہی نہیں کرتے، جیسے آپ میری کیئر کرتی تھی، یہاں کوئی مجھ سے پوچھ نہیں رہا
کہ کیا کھاؤ گی، کیا پیو گی، اور یہ بڑے عجیب سے لوگ ہیں۔ تو وہ جب پوچھتی ہے کہ اچھا بتاؤ تمہارا خاوند کیسا ہے، ماما خاوند تو ہر وقت اپنی ماں کی ہی سنتا رہتا ہے، وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی ہی بات کرتا ہے، پتہ نہیں مجھے کس لیے وہ لے کے آ گیا ہے۔ آپ سنیے کہ اس بیٹی نے خود اپنے بربادی کا بیج بو کے رکھ دیا، بیج بو کے رکھ دیا۔ پچھلے مہینے مجھے پتہ چلا کہ ہمارے دور کے رشتہ داروں میں ایک مطلب یہ کہ ایک بیٹی کی شادی ہوئی۔ اس نے سب سے پہلے جب کال کی نا تو اپنی ماں سے کہا، ماما میں بیاہ کے تو آ گئی ہوں لیکن میری مرضی کے یہاں پر نہیں ہو رہے، ایسے ایسے ہو رہے ہیں، یہ معاملے ہو رہے ہیں۔ تو جب وہ بھائی بات سن رہا تھا، اس کا جوان بھائی تھا، تو اس نے اپنی ماں سے فون چھین کے اپنی بہن سے پتہ کیا پوچھا؟ اس نے کہا بہن آپ سچ کہہ رہی ہو، وہ بہت برے لوگ ہیں، وہ سب کچھ ہیں، تمہاری شادی کو ابھی چاند ہی دن ہوئے، مجھے صرف ایک بات بتاؤ، کیا تم اپنے سسرال رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ اس نے کہا بھائی آپ کیا بات کر رہے ہو، میں تو بیاہ کے آ گئی ہوں، رہنا تو مجھے یہی ہے نا، میں نے یہیں اب خاوند کے ساتھ ہی مجھے رہنا ہے، تو میں نے کیا اپنے ماں باپ کے گھر تھوڑی آ کے رہنا ہے، میرا مستقبل تو یہی ہے۔ اس بھائی نے کہا پھر چپ، اپنی زبان یہیں پر بند کر لو، آئندہ سے خبردار اس گھر کی بات کوئی اپنی ماں کو بتاؤ، ٹھیک ہے؟ کوئی بہت بڑی بات ہو جائے، کوئی تمہیں چھریاں ماریں یا ڈنڈے سے ماریں تو تم ہمیں بتاؤ، گھر میں کوئی چھوٹی موٹی بات جو تم چیزیں یہ جو پھل جڑیاں تم پھینک رہی ہو نا، یہ آگ کے جو شعلے یہ برباد کر کے رکھ دیں گے ہم دونوں کے گھروں کو۔ یقین کریں کہ اس بچی نے جب اپنے بھائی کی یہ بات سنی تو اس کو پتہ چل گیا کہ اوکے مجھے یہیں رہنا ہے، مجھے یہیں سروائیو کرنا ہے، تو مجھے یہ تمام باتیں اب برداشت کرنی پڑیں گی۔ اب ماں کو بھی اس بیٹے نے جناب کہہ دیا کہ آپ نے آئندہ اپنی بیٹی سے نہیں پوچھنا کہ تم کیا کر رہی ہو اور کیا نہیں کر رہی ہو۔ یقین کریں کہ جہاں بھی میں نے پوچھا، جدھر سے بھی پتہ چلا طلاق کا کئی جگہ پر، تو مجھے یہی پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے کہ والدہ جو ہے وہ مکمل انٹرفیئر کر رہی ہے اپنی بیٹی کی زندگی میں۔ اور یہ بات جب خاوند کو پتہ چلی یا سسر یا ساس کو، اسپیشلی ساس کو پتہ چلی، تو اس نے یہ کہہ دیا جی کہ یہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتی، اس کا دھیان تو پورا کا پورا میکے لگا ہوا ہے، یہ ہر وقت موبائل پہ جناب لگی رہتی ہے، یہ ہر وقت گھر کی رپورٹیں دیتی رہتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہی جو رپورٹیں بیٹی دیتی ہے وہ ساری کی ساری رپورٹیں، پھر ہوتا کیا ہے کہ اب عورت ہے، عورت کے پیٹ میں بات کہاں رہے یا اس کے دل میں بات کہاں رہے، وہ سیدھا ماں کال کرتی ہے اور لڑکی کی یاد رکھیں آپ ایک عورت کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ او خیر ہے، اب جو میں نے کہنا کہ حق اور سچ، تو یہ میں مطلب یہ کہ بات یہ ہے جو دلوں کو بری لگنے والی ہے۔ آپ کی بھی ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں، یہ فرح ہے یہ بھی بیٹیوں والی ہے، اور میں نے اب فرح سے کیا کہا، میں نے کہا کہ جس دن ہم نے بیٹی کو بیانا ہے نا، سب سے پہلے اپنی بیٹی کا نمبر بلاک کر دینا۔ کہتی ہے یہ کیا مطلب بلاک کرنا ہے، اس سے بات ہی نہ کروں؟ میں نے کہا نہیں، بیٹی سے کہنا کہ اگر شکایتیں لگانی ہے تو ہمارے پاس سننے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بھی معلوم ہے جہاں ہم نے تمہیں بیاہ کے دینا ہے ہم ان کو تم سے بہتر جانتے ہیں۔ اب دیکھا گیا ہے کہ دو بہنیں جو اکٹھی مطلب اپنے گھر میں، ایک ماں باپ کی دونوں بہنیں ہیں، اور جب انہوں نے اپنے بچوں کو آپس میں شادی کی تو دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئی۔ او تو میری بیٹی نے یہ کر دیا، تو نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا۔ کیا بہن بہن کو نہیں جانتی ہے تو رشتہ کیوں دے رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ میری زندگی میں ایسا سب سے بڑی جو جب میری زندگی میں چینج آئی، یقین کریں کہ اب تمام لوگ کہیں گے کہ یہ لڑکی والوں پر ہی ساری بات ڈالا ہے، لڑکے والوں پہ کیوں نہیں ڈال رہا؟ اب یہ دیکھیے، لڑکے والے جیسے آپ لوگ بڑے چاہ کے ساتھ بیٹی کو بیاہ کے دیتے ہیں نا، لڑکے والوں کے ہاں وہ آپ سے بھی زیادہ چاہ زیادہ کرتے ہیں۔ چاہ سے مراد ہے چاہ، محبت، جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ آپ سے زیادہ مناتے ہیں، ان کا بھی ویسے ہی خرچہ ہوتا ہے۔ وہ بھی جب گھر میں دلہن لے کے آتے ہیں تو ہزاروں خواب خیال ساتھ لے کے آتے ہیں، ارمان لے کے آتے ہیں کہ یہ بچی ہے اب ہماری، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ بیٹیوں نے تو گھر سے چلے جانا ہے، 20 سال کی ہوئی بیاہ کے رکھ الوداع کر دیا، جو بھی کر دیا، ماں باپ پہ ہوتا ہے کیسے کہ وہ بیٹی کو الوداع کرتے ہیں۔ لیکن جس کو لے کے آ رہے ہیں نا، اس نے مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہنا ہے کہ ایسے ہی ہے نا؟ اب میری زندگی میری بہن بھائیوں کے ساتھ کتنی گزری ہے، یا میری بیوی کے ساتھ کتنی گزر رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب دل کب ٹوٹتا ہے، جب پتہ یہ چلے کہ آپ کی بات مانی نہیں جا رہی، آپ کی برائیاں کی جا رہی ہیں، آپ کی جناب جی برائی کو چن چن کے جناب جی بیان کیا جا رہا ہے، اور ایک کولڈ وار سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ جو کولڈ وار ہوتی ہے نا، جو کہ دلوں میں چل رہی ہوتی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پھر وہ ایک دم لاوا پھوٹتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ ہاں جی بس ہم نے تو طلاق لینی ہے۔
قوت برداشت. قوت برداشت آپ نے بڑا اچھا یہ ایک بات کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. میرے ساتھ کیا ہوا ناظرین، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. ہمیشہ میں اپنے پرسنل واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ جو واقعہ ہے میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لڑکے والوں کا کیا ہوتا ہے. ناظرین مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میرا نکاح ہو رہا تھا، میں اپنی پہلی شادی کی بات کر رہا ہوں، میرا نکاح ہو رہا تھا تو لڑکی والوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو جناب جی ایک بہت بڑی رقم انہوں نے کہہ دی کہ ہم نے حق مہر بھی لکھوانا ہے اور ہم نے جناب ماہانہ خرچہ بھی لکھوانا ہے اور یہ بھی خرچے لکھوانے ہیں، سارا زیور بھی لکھوانا ہے، یہ بھی لکھوانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لکھوانا ہے. میری بہن، بڑی بہن ماشاءاللہ میری ماؤں کی طرح، ان کو یہ بات بڑی بری لگی کہ یہ تو ویسے کر رہے ہیں لڑکی والے کہ جیسے یہ کیا رہا. انہوں نے کہا کہ کیا مطلب، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے بھائی کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا کہ ہم کیا لوگوں کو بتائیں گے کہ لڑکی والوں نے اتنا لکھوا دیا ہے کہ یہ لکھوا رہے ہیں، یہ لکھوا رہے ہیں. مجھے بڑا عجیب لگا تو میں نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، لڑکی والے ہیں، ان کو کچھ شیورٹی، کچھ گارنٹی چاہیے ہوگی اس لیے لکھوا رہے ہیں. اب میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے کون سا کوئی طلاق دینی ہے، یہ تو ساری چیزیں ہوتی ہیں طلاق کے بعد، ماہانہ خرچہ یا جیب خرچ یا سارا زیور اس کا ہو جائے گا. میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میری بہن آپ میری ماں کی جگہ پر ہیں، آپ خاموش ہو جائیں. میری بہن بھی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی تو آپ جانتی ہے کہ میں نے اس وقت کیا کہا تھا. میں نے اپنی بہن سے کہا آپ خاموش ہو جائیں. میں نے لڑکی والوں سے کہا جی آپ یہ چھوٹی موٹی چیزیں کیا لکھوا رہے ہیں، آپ میری زندگی لکھوائیں، ان چیزوں کو چھوڑیں. میں نے مولوی صاحب سے کہا جو کچھ یہ کہتے جا رہے ہیں آپ لکھتے جائیں، ہم نے کون سا طلاق دینی ہے. یہ ہوتا ہے. اور پھر وہی ایسا ہوا کہ وہ پاپا کی پری آئی اور اس نے جناب کیا کرنا شروع کر دیا جی کہ امی میرے تو بیبی اسکن ہے، انہوں نے مجھ سے جناب جی چائے بنوا لی ہے. چائے بنوانا کیا کام ہوتا ہے، اب مطلب چائے بنوا لیجیے. اندازہ کریں اس بات سے جناب جی جھگڑا شروع ہو گیا جی. لڑکی نے، ماں نے کہہ دیا جی کہ میری بیبی کی بیبی اسکن ہے اور اس سے آپ نے جناب جی چائے بنوا لیا، اتنا ظلم کر لیا میری بیٹی سے آپ نے. تو یہاں سے جناب بات چھڑی. تو جناب میں نے اس سے کہا کہ اپنی اس وقت کی جو میری ایکس وائف تھی، میں نے اس سے کہا کہ یہ جو تم روزانہ 4 گھنٹے لگاتی ہو نا اپنے ماں کو پوری رپورٹ جو جاری کرتی ہو، یہ رپورٹ جاری کرنا بند کر دو ورنہ میں تمہیں ماں کے گھر نہیں لے کے جاؤں گا. او جی یہ تو پابندیاں لگنا شروع ہوگی، یہ تو بڑی خطرناک لڑکا ہے، یہ تو ہم سے لڑکی چھین رہا ہے، یہ تو یہ ہو رہا ہے. پھر بھی یہی معاملے چلتے رہے. ایک دن یقین کریں کہ میں جب وہ کولڈ وار جب وہ لاوا پھٹ گیا نا تو میرے منہ سے یہ نکل گیا، ہاں جی جو میری ساس تھی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، میرے منہ سے یہ لفظ نکل گیا کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ نے بیٹی بیاہ کے دے دیا ہے، اس کا ریموٹ کنٹرول اپنے پاس رکھ لیا، وہ ریموٹ کنٹرول دے دے. اس بات نے جو پھر آگ لگا دی، یقین کریں کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب ہم بیٹی بھی واپس لیں گے اور ریموٹ بھی اپنے پاس رکھیں گے، اب ہم ڈیورس لیں گے. میں نے بڑی منتیں کی، ترلے کی، ہاتھ جوڑے. میں نے کہا پلیز ایسا نہ کہیں، میں نے غصے میں ایک لفظ بول دیا ہے اس لیے کہ آپ مکمل جو ہے اس کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو مطلب یہ ہے کہ میری ماں 80-70 سال کی میری ماں جو ہے وہ کبھی دودھ لا کے پلا رہی ہے، بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے کھانا دیا جا رہا ہے، اور کیا بندہ خدمت کرے گا، اور پھر بھی پاپا کی پری یہ الزام لگا دے ایسے. تو اس طریقے سے ناظرین ہوتا کیا ہے لڑکے والوں کے، میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے بھی قصور ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ پاپا کی پری لے کے آ جائیں نا تو خاموشی اختیار کر لیں. جو مرضی اگر رپورٹیں دے رہی ہے تو رپورٹیں دینے دیں. یہ چند سال 2-3 سال ہی لگیں گے، اس کے بعد رپورٹیں بھی بند ہو جائیں گی. مجھ سے جو غلطی ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے جوش میں جذبے میں آ کے میں نے غصہ دکھا دیا تھا، اور یہ زندگی کا میرا پہلا اور آخری غصہ تھا. اس کے بعد میں نے غصہ کرنا ہی چھوڑ دیا. مجھے پتہ چل گیا کہ غصے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور آپ کی بربادی ہی اس میں ہوتی ہے. غصہ کبھی بھی معاملات کا حل نہیں ہوتا ہے. اگر میں آج بھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اس وقت شاید میں یہ غصہ نہ دکھاتا، خاموشی رکھتا، تو شاید معاملات آگے جا کے سلجھ جاتے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب بیٹی کو بیاہیں تو پلیز اسے کہہ دے کہ یہی جیسے پرانے زمانے میں کہتے تھے نا ماں باپ، وہ جب بیٹی کو بیاہتے تھے تو کہتے تھے کہ تمہارا جنازہ اب اس گھر سے نکلے گا، اس گھر سے نہیں نکلے گا. تو بیٹی کو معلوم ہوتا تھا کہ اب میں نے یہاں پر بسنا ہے. اور جب دیکھیں نا کیا ہوتا کیا ہے، ہم لوگ زندگی کی آرائشیں چاہتے ہیں
ہیں جی ہم چاہتے ہیں ہم بہت بڑے گھر میں رہیں, ہمارے پاس اتنی بڑی گاڑی ہو, ہمارا اتنا بینک بیلنس ہو, ہم دنیا کی سیر کریں. جب اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا رزق نہیں دیا ہوتا, ہم چھوٹے گھر میں بھی رہتے ہیں, گاڑی کی بجائے موٹر سائیکل پہ بھی پھرتے ہیں, حتیٰ کہ سائیکل پہ بھی پھرتے ہیں. پھر اس کے بعد دنیا کی سیر کیا, اپنا شہر بھی بعض دفعہ دیکھنے کے لائق نہیں ہو جاتے. بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا ایک چھوٹے ہوٹل کی دال بھی نصیب نہیں ہوتی. اس وقت ہم سروائیو کر جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے پھر لڑکے والے لڑکیوں کی بات برداشت کریں اور لڑکیوں والے لڑکوں والوں کی بات برداشت کریں. لیکن صرف اور صرف یہ طلاق کی ریشو کا جو ہے, آپ نے جو بات کی تھی نا صبر, وہ اس پہ میں آ جاتا ہوں. قوت جو برداشت ہے اتنا ہے کہ اگر آپ اچھے لفظ ادا نہیں کر سکتے اپنے سسرال والوں کے لیے, دیٹس اٹ. خاموشی ہزار بیماریوں کا بھی علاج ہے, اور یقین کریں کہ ہزار جھگڑوں کا بھی علاج ہے ایک خاموشی. آپ نے اگر اپنے جو ہے وہ بھڑکیلے جو ہے وہ لفظوں سے آگ لگا کے اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے نا, تو برباد اس میں دونوں گھر ہوتے ہیں, ایک گھر برباد نہیں ہوتا ہے. چند دن دیکھیں, فار ایگزامپل ایک لڑکی جاتی ہے, جی میری ساس بری ہے, ساس کتنے دن زندہ رہے گی جی؟ ساس نے بھی اصل میں یہ ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ لاڈ میں پلی ہوئی جب اگلے گھروں میں جاتی ہیں, ان کو بھی وہاں پر ایڈجسٹ کرنا تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے, تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا برداشت کا مظاہرہ کریں, تھوڑا سا ان کے ساتھ کوآپریٹیو رہیں, ان کو سمجھائیں, ان کو اپنے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں, یا پھر ان کی طبیعت کے مطابق خود کو ڈھال لیں. ساری ذمہ داری لڑکی پر بھی نہیں آتی, بہت یہ لڑکے والوں پر بھی تھوڑی سی ذمہ داری ہے. بہت خوب, بہت خوب. بینگ اے وومن, جب میری شادی ہوئی اور ہمارے حالات, چونکہ میں پہلے کئی دفعہ ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں, تو ہماری والدہ کی بھی ایک ہی بات تھی کہ بیٹا ایڈجسٹ کریں. اب آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. آپ جیسے پہلے پرائیویٹ جاب کر رہی تھیں یا اور ایسے کام کاج کر رہی تھیں یا سلائی کر رہی تھیں, آپ وہ کر لیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسے فائنینشیل پرابلمز ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گی کہ آپ ہر بار آئیں گی اور میں آپ کو پیسے دوں گی, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ آج پہلی دفعہ جو آپ نے یہ ذکر کیا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے, میں نہیں دے رہی, جاؤ کام کرو اور کماؤ. اگر شوہر نہیں کما رہا, خود کماؤ, آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے. اور یہ دور ہی ایسا ہے کہ خواتین بھی جابس کر رہی ہیں, تو آپ جاب کریں. بالکل, بہت صحیح وقت کہا. بہت برے لگتے ہیں یہ الفاظ, لیکن آج جس مقام پر میں ہوں, میں کہتی ہوں کہ یہ ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے جو میرے ارد گرد تھے اس وقت, جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا, جنہوں نے مجھے کہہ لیں کہ ہمت دی اس سارے کام کی. وہ سب سے پہلے الفاظ میری والدہ کی اور اس کے بعد میرے بہن بھائیوں کے, کہ بھئی اب ادھر ہی ایڈجسٹ کرو, اب یہ روز دن کا کھیل تو ہوتا نہیں ہے, بچے ہیں, چھوٹے ہیں, اور اس لیے کوشش کی جائے تو آپ رہ سکتی ہیں. ایک اور بڑی خاص بات, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بڑی خاص بات بڑی ذہن میں رکھیے. فار ایگزامپل میں ہوں ایک باپ, مجھے اب بچی کے لیے جہیز بنانا ہے. شادی پہ آج کل جو ہے وہ خرچہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 15, 20, 25 لاکھ ایک بڑی معمولی بات ہے. وہ باپ پتہ نہیں کہاں سے پیسہ لاتا ہے, وہ کیسے کر کے جناب جی وہ پاپا کی پری کو بیاہ کے جناب جی بڑے ارمانوں کے ساتھ بیچتا ہے. تو یقین کریں جب ڈیورس ہو جاتی ہے وہی بیٹی, اب جناب اس کے ساتھ ایک لیبل بھی لگ گیا کہ یہ طلاق یافتہ ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس لیے یقین کریں کہ آپ یہ بھی تو دیکھا کریں کہ اتنے خرچے جو ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں. کتنی مشکلوں سے انسان بیٹی کو بیاتا ہے. تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں. 20-25 سال کا عرصہ وہ جو اپنے پیرنٹس کے گھر میں گزار کے گئی ہوئی ہیں, ان کو کم از کم 20-25 مہینے تو دیں وہاں پر ایڈجسٹ ہونے کے. 20-25 دن میں ہی اپنا اپنا دکھانا شروع کر دیں, کیونکہ کچے ذہن میں جب بندہ ایک دم سے پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے. تو اس لیے میری بھی تھوڑی سی یہ کہہ لیں کہ لڑکے والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنا ہاتھ ذرا ڈھیلا رکھیں اور نرم مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکی کے ساتھ بھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. سارا کام یا سارے جو ذمہ داریاں وہ صرف لڑکی کی یا لڑکی والوں کی نہیں ہیں, بلکہ لڑکوں والوں پر بھی ہیں. لیکن پتہ کیا ہے, اگر آپ بوڑھے بزرگوں کی اگر آپ بات سنیں نا, بزرگوں کی بات سنیں, احادیث مبارک بھی دیکھیں, بہت سارے بزرگوں کی بات جو بچپن سے میں سنتا آیا ہوں, ایک ہی بات کی گئی ہے, عورت گھر کو جہنم بناتی ہے اور جنت بناتی ہے. اب یہ بات کس پہ آ گئی؟ عورت کی. جب مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اب آپ عورت ہیں تو آپ کے ساتھ یہ بحث نہیں ہے, لیکن اس سے دیکھ لیجئے کہ ایک عورت ہی ہے جو گھر کو جہنم اور جنت بناتی ہے. اس لیے میں نے یہ زیادہ وزن جو ہے وہ عورت کے پلڑے میں ڈالا. پھر یہی بات کہوں گی کہ اگر عورت سے گھر آپ نے جنت بنوانا ہے تو تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں, کیونکہ میری ایک بہت ہی عزیز جاننے والی بڑی قریبی, اور کچھ ہی ٹائم ہوا شادی کو, کچھ تو نہیں ہے,
کہہ لیں کہ 3 سال گزر گئے. اس نے کہا کہ میں نے ہر طرح سے کوشش کر لی ہے، لیکن جب یہ لوگ غیر اخلاقی باتیں کرتے ہیں اور عجیب و غریب سا گالم گلوچ والا ان کے گھر کا ماحول ہے، تو وہ جب گالیاں دیتے ہیں تو مجھے وہ میرا خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے. پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں کیا کروں. تو دوسرا یہ کہ میرے یہاں اولاد بھی نہیں ہے، تو میں ایسا کیا کروں کہ بس اللہ مجھے صبر دے دے، یا اس آدمی کو خود ہی کوئی عقل آ جائے یہ مجھے خود چھوڑ دے، کیونکہ میں اس سے خود نہیں یہ کام چاہتی، کیونکہ میں بھی جانتی ہوں دین میں نے بھی پڑھا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. جی بالکل. تو جب اس نے انتہا درجے کی کہہ لیں کہ مایوس ہو چکی تھی ہر طرف سے، تو اس نے 3 سال کے بعد یہ اتنی سی بات صرف مجھے اپنی دوست سمجھتے ہوئے، بہن سمجھتے ہوئے یہ بات کہی. تو میں نے اسے بولا کہ جہاں 3 سال گزارے ہیں صرف چند دن چند مہینے اور گزار لو، اللہ تعالیٰ کو بہتر سبب کرے گا. یہ وظیفہ ہے، تم یہ بھی پڑھو اور ساتھ نماز جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کرو کہ کوئی بھی نماز قضا نہ ہو. میں بالکل تائید کرتا ہوں رابعہ جی کی اس بات کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ اگر ایسا کچھ معاملہ ہو تو آپ خلا لے سکتی ہیں. اور میں نے بلکہ ایک ویڈیو بنانی تھی اور ناظرین کو بتانا تھا کہ ایسے مرد حضرات جو کہ مطلب یہ ہے کہ ایسی بہت ساری ہماری خواتین جو کہ بیوہ اور طلاق یافتہ ہو کے اپنے جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے قصور بھی نہیں ہیں، تو وہ بڑے اچھے اخلاق کی ہیں، اور جس وجہ سے انہوں نے مطلب اپنے خاوند سے طلاق لی، ان میں ایسی وجوہات بھی تھی کہ وہ وہاں نہیں رہ پائے. وہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ شریف خواتین جو ہے ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی. تو مردوں کو چاہیے جو کہ پیسے والے ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، تو ایسی عورتوں کو اپنائیں. یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے اور اس کا بھی بڑا اجر عظیم ہے، کیونکہ آپ کسی ایک دوسرے شخص کی زندگی میں خوشیاں لا رہے ہیں، ایک ایسی زندگی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جو کہ یقین کریں کہ اللہ رب العزت تو چاہتا ہے ان چیزوں کے لیے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ آپ اس قسم کے اگر ہوں، افورڈ کر سکتے ہوں، تو اپنے گھر کے ماحول کو بھی بچاتے ہوئے اپنی بیوی کے مشورے کے ساتھ آپ ایسی خواتین کے ساتھ رشتے آپ کریں تاکہ باپ ماں کے بوجھ. مجھے کتنی کالز آئی ہیں ایسی لڑکیوں کی، بہت زیادہ ایسی کالز آتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ سوری یہ سنیے گا، ان لڑکیوں نے یہ کہا کہ ہم اب طلاق لے کے گھر تو آ گئی، اب ہمارے ماں باپ بھی فوت ہو چکے، اب ہم بھائیوں کے سر پر ہیں، ہماری بھابیاں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی ہیں. اب ایسی جو لڑکیاں وہ کہاں جائیں؟ معاشرے میں کوئی ان کو اچھا بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا. میں انہی کی بات کر رہی تھی کہ کچھ ہی ٹائم گزرا، کچھ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، کچھ اس نے مزید صبر کیا، تو اس کے میاں کو اچھی جاب مل گئی، اور لیتے میں ہی ان کو اس نے ان کی سسر کی طرف سے ایک جگہ ملی ہوئی تھی، اس نے اچھا گھر بنا کر دیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ جیسے ہی اس نے ان کو گھر بنا کر دیا تو آگے خاندان بھی چل پڑا اور باقی فیملی بھی ان سے سیپریٹ ہو گئی، یعنی کہ ان کا الگ سے گھر ہو گیا. اب وہ لڑائی جھگڑے وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. اب اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں سکھ چین کی زندگی دی ہوئی ہے. صرف کیا تھا، قوت برداشت تھی. وہ وقتی غصہ، وقتی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دونوں جانب سے انتہائی ضرورت ہے ہم لوگوں کو اپنی اپنی طرف سے برداشت کا، صبر کا مظاہرہ کرنے کی. دوسری بات جو آپ نے شاہد بھائی بولی کہ ایسے مرد جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ایسی خواتین سے شادی کریں، نکاح کریں اور ان کے لیے کوئی بہتر سہولت پیدا کریں. بے شک یہ بہت اچھی بات ہے. مرد تو تیار ہو جاتے ہیں لیکن عورت دوسری عورت کو برداشت کرنے پر تیار نہیں ہوتی. پہلی عورت اجازت دے بھی دے کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں سب کچھ، لیکن جو دوسری آتی ہے وہ کہتی ہے آپ پہلی کو یہاں سے نکالو. یہ ایسے بھی میں نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں. 100 میں سے کوئی 2 خواتین ایسی ہیں جو ایڈجسٹ کر لیتی ہیں. بلکہ وہ ایک بچہ میرے پاس قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، تراب نام تھا، آج بھی مجھے یاد ہے. اس کے جو والد تھے ان کی پہلی بیوی نے خود اجازت دی، اور دوسری شادی جب انہوں نے کی تو ان سے جو بیٹا تھا وہ پہلی امی کے ساتھ آیا کرتا تھا میرے پاس پارہ پڑھنے. اور ماشاءاللہ دونوں بہت اتفاق سے، محبت سے آپس میں ایسے جیسے یعنی کہ ان کو بتانا پڑتا تھا کہ ہم دونوں سوکن ہیں آپس میں. جبکہ میں ان کو 2-4 بار میں نے پوچھا تو وہ ان کو بھی امی بول ہے، ان کو بھی امی بول ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ خالہ ہیں؟ ہاں جی خالہ ہوں. انہوں نے بھی ہنس کے ایسے ہی بول دیا. یہ تو پھر مجھے بعد میں ایک دفعہ پھر ایسے ہی بات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ میں نے خود اصل میں اپنے ہسبینڈ کو بولا تھا کہ ویسے دوسری شادی کر لیں، تو یہ تو راب جو ہے یہ دوسری بیگم سے ہے. تو بہت ایسے کام لوگ ملتے ہیں جو اتنی محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم خواتین کو بھی عقل سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے. آمین جی آمین. جی اور ہمارے معاشرے میں یہ جو برائیاں بڑھ چکی ہیں اللہ رب العزت ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ اس فتنوں کے دور میں ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت آج کے دن میں آپ سب کے لیے بھی آسانیاں فرمائے اور ہمارے لیے بھی. اور میری وہ تمام بہنیں جو کچھ ایسے مسائل کا شکار ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ اللہ کو
اپنے حال میں شامل رکھیں. بے شک وہ ہر چیز جانتا ہے، لیکن نماز دعا کے بعد اپنی باتیں اللہ سے ضرور شیئر کیا کریں. شاہد بھائی جو کہہ رہے تھے کہ پیچھے والدین کو رپورٹ نہیں دینی، لیکن اللہ کو ضرور دینی ہے، اپنے منہ سے بول کر رپورٹ دینی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ بندہ کیا چیز کس ماحول میں کیا کچھ برداشت کر رہا ہے. بہت اچھی بات. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں فرمائے گا. بے شک میرا رب ایک ماں سے بڑھ کر 70 ماہ جتنا پیار کرنے والا ہے. تو اللہ سے نیک امید کرتے ہوئے ہم آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. جی اگلی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم جو ہے نا وہ تمام سٹڈی کریں گے لڑکے والوں کی طرف سے کہ لڑکے والوں کی کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے طلاق کی ریشو ہے. اگلی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہوگا.